بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میں اپنا آج دن تمہارے نام کر کے پورا دن برباد نہیں کر سکتا۔ میں اپنے دوستوں کو آنے کا بول چکا ہوں، وہ انتظار کر رہے ہوں گے میرا۔ حیدر واضح لفظوں میں اس کے سامنے انکار کرتا کمرے سے جانے لگا۔ کچھ محسوس کر کے اس نے پلٹ کر دیکھا۔ نتالیہ اس کا جواب سن کر کسی بچی کی طرح اداس کھڑی تھی۔ بات کو سمجھا کرو نتالیہ، میں اور تم ایک ساتھ سارا دن گھر میں اکیلے کیا کریں گے؟ تمہاری چلتی زبان اور الٹی سیدھی حرکتیں دیکھ کر میرا خون کھولتا رہے گا، جبکہ تمہیں بھی میری موجودگی میں یہی ڈر رہے گا کہ میں تمہیں ڈانٹ نہ دوں، اور اب ڈانٹ دوں۔ اس سے بہتر نہیں کہ میں گھر سے باہر ہی نکل جاؤں۔ حیدر اس کو اداس دیکھ کر سمجھا رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی اور بولی، آج ایسا نہیں ہوگا، میں پرومس کرتی ہوں۔ آج سارا دن میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی جس پر آپ کو غصہ آئے۔ آج سارا دن میں آپ کی بات مانوں گی، آپ کے کام کروں گی، ہم دونوں مل کر کوکنگ کریں گے، تھوڑا بہت انجوائے کریں گے، اور میں آپ کو اچھے سے انٹرٹین بھی کروں گی۔ پلیز مان جائیں نا چاچو میری بات۔ حسن کی بات بھی تو مان جاتے تھے۔ نتالیہ بالکل بچی بنی ہوئی اس کے سامنے ضد کر رہی تھی تو حیدر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں اور تم ہم دونوں ہی الگ الگ نیچر رکھتے ہیں نتالیہ، ایک دوسرے سے بالکل مختلف انسان ہیں ہم دونوں۔ حیدر نتالیہ کو سمجھانے لگا، اور دو مختلف انسان ایک ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں، آج دیکھ لیجئے گا آپ۔ نتالیہ بیڈ سے دوپٹہ اٹھاتی گلے میں ڈالتی حیدر سے بولی تو حیدر اس کے آگے ہتھیار ڈالتا نتالیہ سے پوچھنے لگا، ابھی تم نے مجھے کہا تھا تم مجھے انٹرٹین کرو گی، کیسے انٹرٹین کرو گی؟ حیدر نتالیہ کو اس کی بات یاد دلاتا نتالیہ سے پوچھنے لگا تو نتالیہ کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ حیدر کے پاس آ کر اس کے دونوں گالوں پر چٹکیاں بھرتی ہوئی بولی، تو انٹرٹین ہونا ہے چاچو کو، اچھی طرح انٹرٹین کرتی ہوں آپ کو، پہلے یہاں صوفے پر تو بیٹھیے۔ نتالیہ نے حیدر کے گال کو چھوڑ کر اس کے دونوں بازو سے پکڑ کر پیچھے صوفے پر دھکیلا تو حیدر نے پہلے اس کو آنکھیں دکھائیں، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ نتالیہ اپنے موبائل پر سانگ پلے کرتی میوزک پر اپنی کمر خوبصورتی سے لہرانے لگی، میری نیندیں ہیں فرار، تیرے سنگ میرے یار، تو نے کی جو میرے ساتھ شرارت وے۔ حیدر صوفے پر بیٹھا، پہلے تو اس کو گھور کے گانے کی دھن پر ڈانس کرتا خاموشی سے دیکھنے لگا، اور کاجل کی سیاہی لے کے آنکھوں کے چراغ سے کیسے میں بتاؤں تجھ کو، سو رتیاں جاگ کے گانے کے بول پر ڈانس کرتی، ساتھ ہی قدم اٹھا کے حیدر پاس آتی ہوئی۔ وہ حیدر کو پہلی بار بہت کیوٹ لگی، لیکن بنا مسکرائے وہ پوری توجہ سے نتالیہ کا ڈانس دیکھنے لگا۔ اکھیوں نے لکھے لو لیٹر وے، میری اکھیوں نے لکھے لو لیٹر وے، سجنا تو چاند سے بیٹر وے، سجنا وے۔ جس صوفے پر حیدر بیٹھا وہ ڈانس کرتی صوفے کے پیچھے سے ہوتی ہوئی حیدر کے سامنے آئی تو حیدر اس کو اسمائل دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ ہائے کریو نا مجھ سے تو جھوٹے موٹے وعدے، رہ جائیں گے ہم تو تیرے بن آدھے آدھے۔ نتالیہ گانوں کے بول گنگناتی ساتھ ہی حیدر کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے سے اٹھا کر کمرے کے بیچوں بیچ لے آئی۔ نتالیہ حیدر کا ہاتھ چھوڑتی وہ ڈانس کرتی جیسے گانے کے بولوں پر فیس ایکسپریشن دینے لگی۔ حیدر کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا اس کے ڈانس سے محظوظ ہونے لگا۔ تیرے لیے ہی بنی ہوں میں، تیری ڈیسٹنی ہوں میں نے کلیئر کر دیے ہیں اپنے ارادے۔ نتالیہ حیدر کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لائی تو گانوں کے بولوں پر حیدر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ تھم گئی۔ اور لکھ لیا اپنے رب سے تجھے مانگ کے، کیسے میں بتاؤں تجھ کو، سو رتیاں جاگ کے۔ جتنا مگن ہو کر نتالیہ ڈانس کر رہی تھی اتنا سیریس ہو کر حیدر اس کا ڈانس دیکھ رہا تھا۔ گانا اور نتالیہ کا ڈانس کب ختم ہوا اس کو معلوم ہی نہیں ہوا، وہ کہیں اور ہی کھو گیا تھا۔ یار چاچو میری پرفارمنس اتنی بری بھی نہیں، کم از کم تالیاں تو بجا دیتے۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان حیدر سے بولی تو حیدر جیسے ہوش میں آیا، تم پوری کارٹون ہو۔ وہ اپنا سر جھٹک کر مسکراتا نتالیہ کے لاپرواہ انداز پر اس کو بولا، تعریف کا شکریہ، چلیں ہم دونوں مل کر رات کے لیے کوکنگ کریں گے۔ نتالیہ حیدر کے آگے سر جھکا کر اس سے خراج وصول کرتی ہوئی بولی،
تو اس کا ہاتھ پکڑ اسے جنت کی طرف لے جانے لگا۔ سارا دن نتالیہ ساتھ گزار کر اسے سچ میں وقت گزرنے کا اندازہ نہیں ہوا۔ اس وقت دونوں ڈائننگ ہال میں ایل ای ڈی کے آگے بیٹھے حیدر کی مرضی پر کوئی پرانی فلم دیکھ رہے تھے جو اتنی بور اور رونے والی تھی کہ نتالیہ جمائیاں لے کے تھک ہار کر وہیں حیدر کے شانے پر سر ٹکا کر سو چکی تھی۔ نتالیہ اگر سونا ہے تو بیڈ روم میں جاؤ اپنے۔ حیدر نتالیہ کا گال اپنے کندھے سے اپنے شانے سے ہٹاتا ہوا بولا تو وہ آنکھیں مسلتی ہوئی حیدر کے شانے سے سر اٹھا چکی تھی مگر نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ حیدر نے صوفے سے اٹھ کر ایل ای ڈی آف کی۔ مجھے اچھا لگتا ہے کبھی کبھی یوں صوفے پر سونا، پلیز اب دوبارہ ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ حیدر کے ٹوکنے سے پہلے نتالیہ اسے بولی مگر بولتے ہوئے اس کی آنکھیں بند تھیں۔ چند بعد مکمل نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ حیدر صوفے کے پاس اس کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں بھٹک کر نتالیہ کے چہرے سے گردن سے مزید نیچے گئیں۔ بے ترتیب انداز میں لیٹی ہوئی وہ اس وقت اپنے آپ سے بالکل بیگانہ تھی، بلکہ دوپٹہ چھوڑیں، آپ نے کون سا مجھے گندی نظروں سے دیکھنا ہے؟ نتالیہ کا جملہ یاد کر کے حیدر کے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بیوقوف لڑکی! حیدر اس کو بولتا ہوا کمرے سے چادر لا کر نتالیہ پر ڈالتا ہوا خود اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ حسن، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ مطلب تمہاری نتالیہ سے زیادہ خوبصورت لڑکی سے انٹرنیٹ پر دوستی ہوئی اور تم اس لڑکی کو بلانے پر یو ایس اے چلے گئے اور اب تم شادی بھی کر چکے ہو۔ تم جانتے ہو تمہارے اس عمل سے تمہارے پیچھے ہم سب کو کیا کچھ فیس کرنا پڑا۔ جب بھائی صاحب کو تمہاری حرکت کا علم ہوگا تو وہ کتنا ناراض ہوں گے، ان کا کتنا دل دکھے گا۔ احساس ہے تمہیں اس بات کا؟ حیدر موبائل کان سے لگائے حسن کی زبانی اس کا کارنامہ سننے کے بعد اس کو اچھا خاصا جھڑکتا ہوا بولا، چاچو اسی وجہ سے تو سب سے پہلے آپ سے رابطہ کیا ہے۔ پلیز آپ میرے خاطر بابا سے بات کریں، انہیں میری طرف سے سمجھائیں۔ اگر میں نتالیہ سے شادی کرتا تو اسے خوش نہیں رکھ سکتا تھا، اس کے ساتھ بھی برا ہوتا۔ اور جینی بہت اچھی لڑکی ہے، اس نے میری وجہ سے اسلام بھی قبول کیا ہے۔ حقیقتاً محبت تو مجھے شادی کے بعد جینی سے ہو چکی ہے۔ حیدر کو موبائل سے حسن کی آواز سنائی دی جسے سن کر اسے حسن پر شدید غصہ آنے لگا۔ اور نتالیہ، اس کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا تم نے؟ جینی سے شادی کرتے وقت تمہیں نتالیہ کا ذرا خیال نہیں آیا؟ نتالیہ کے ساتھ اتنا وقت گزارنے کے بعد تم اس کے ساتھ اتنا برا سلوک آخر کیسے کر سکتے ہو؟ مخصوص اپنے شادی والے دن اس کو چھوڑ کر تم دوسری جگہ جا کر دوسری شادی رچا چکے۔ بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری اس حرکت پر حسن۔ حیدر نے موبائل پر جیسے ہی اپنی بات مکمل کی ویسے ہی اس کی نگاہیں دروازے پر کھڑی نتالیہ پر پڑی جو نم آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھ رہی تھی۔ حسن اب حیدر سے کیا بول رہا تھا حیدر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دماغ اور دل پوری طرح نتالیہ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں نم دیکھ کر نتالیہ، رکو میری بات سنو، بیوقوف لڑکی، کہاں جا رہی ہو تم؟ حیدر حسن کی کال ڈسکنیکٹ کرتا ہوا نتالیہ کو پکارتا اس کے پیچھے جانے لگا جو گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ تمہارے اندر سے یہ بچپنا آخر کب ختم ہوگا؟ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ رات کا 1 بجا ہے اور تم ایک لڑکی ہو کر رات میں اس وقت گھر سے دور پارک میں ہوا کھانے آ کر بیٹھی ہو۔ حیدر کے لاکھ روکنے منع کرنے کے باوجود وہ حیدر کی بات سنے بغیر گھر سے تھوڑے فاصلے پر بنے پارک کے بینچ پر آ بیٹھی تھی۔ تب حیدر اس کے سر پر کھڑا بولا تو نتالیہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں یہاں ہوا کھانے کے لیے ہرگز نہیں آئی ہوں، بلکہ میں آپ کے بھتیجے کی بے وفائی کا سوگ منانے آئی ہوں، اور سوگ ٹائم دیکھ کر منایا نہیں جاتا۔ یا رات کے 1 بجے میں کسی کے پارک میں بیٹھ کر سوگ نہیں منا سکتی؟ ایسا کسی ڈکشنری میں نہیں لکھا ہے۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے، تھوڑی دیر بعد میں خود گھر آ جاؤں گی۔ نتالیہ نے اپنے آنسو روکتے ہوئے بولا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی آنکھیں ضبط سے بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بہت سیریس ہو کر حیدر سے بولی تو ایک پل کے لیے حیدر کو اس لڑکی پر ترس آیا۔ وہ خود نتالیہ کے برابر میں بینچ پر بیٹھ گیا تو نتالیہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم حسن کی بے وفائی کا سوگ منا لو، پھر آرام سے ایک ساتھ اکٹھا گھر چلتے ہیں۔ حیدر نتالیہ کو دیکھ کر اس کی طرح سیریس ہو کر بولا، میں کسی دوسرے کے سامنے نہیں روتی، پلیز جائیے یہاں سے۔
حسن کی شادی کا سن کر نہ جانے کیوں اس کا دل بھر آیا تھا۔ اس کا دل کیا ڈھیر سارا روئے، مگر کسی دوسرے کے سامنے وہ صرف اپنے ماں باپ کی موت پر روئی تھی، اس کے علاوہ کبھی نہیں روئی۔ وہ خود کو کم عقل اور بے وقوف کہلانا پسند کر سکتی تھی، مگر کمزور نہیں۔ آج رو لو میرے سامنے، مجھ سے اپنا دکھ شیئر کر لو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ حیدر کے بولنے کی دیر تھی، نتالیہ اپنے دونوں ہاتھ میں چہرہ چھپا کر بری طرح رو پڑی۔ حیدر خاموشی سے اس کا روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ بچپن سے اس نے اس لڑکی کو صرف اوٹ پٹانگ حرکتیں اور بچپنا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا میں آپ کو حسن سمجھ کر تھوڑی دیر کے لیے آپ پر اپنا غصہ اتار لوں؟ ایسا کرنے سے میں بالکل صبح تک صحیح نارمل ہو جاؤں گی۔ نتالیہ کے منہ سے عجیب و غریب بات سن کر وہ ابھی کچھ بول بھی نہیں پایا تھا کہ اچانک غصے میں بھرے تاثرات لیے نتالیہ بینچ سے اٹھی۔ دھچکا حیدر کو تب لگا جب نتالیہ نے حیدر کو گریبان سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی، مجھے چیٹ کرنے کی، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے کی؟ منگنی کی تھی تم نے مجھ سے اور شادی کسی غیر لڑکی سے کر لی، کسی انگریزن سے کر لی۔ میری بد دعا ہے تمہیں چھوٹی عمر میں تمہارے سر کے سارے بال سفید ہو جائیں، جلد بوڑھے ہو جاؤ تم۔ شادی کے ایک ماہ بعد تمہاری وہ فرنگن بیوی کسی غبارے کی طرح پھول کر اتنی موٹی ہو جائے کہ اس کے نیچے دب کر پسلیاں ٹوٹ جائیں، تمہاری مر جاؤ تم۔ میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں، تمہارے بچوں کی شکل تم سے نہیں بلکہ تمہارے برابر میں رہنے والی پڑوسی سے ملتی ہو۔ پارک میں رات 1 بجے حیدر کا گریبان پکڑے وہ زور سے چیخ کر بآواز بلند حسن کو بددعائیں دے رہی تھی۔ اس سے پہلے حیدر نتالیہ کو ہوش دلاتا اچانک وہاں پولیس آ گئی۔ دیکھیں انسپکٹر صاحب، میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو آپ نے سنا وہ غلط تھا، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حیدر چوتھی بار اس بیوقوف انسپکٹر کو وضاحت دیتا بولا، جو اس کی بات کو سرے سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تبھی نتالیہ بھی جلدی سے بولی، یہ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، وہ تو میں ٹینشن میں اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی، دراصل ان کے بھتیجے نے مجھے۔ نتالیہ نے اس انسپکٹر کی غلط فہمی دور کرنا چاہی تو وہ انسپکٹر نتالیہ کی بات کاٹتا ہوا اس سے بولا، میڈم آپ کو اس آدمی سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں پورے معاملے کی نوعیت پر پہنچ چکا ہوں۔ اوپر سے شریف دکھنے والے چھچورے آدمی اندر سے ایسے ہی دھوکے باز نکلتے ہیں۔ انسپکٹر نتالیہ کو دیکھ کر تسلی دیتا ہوا بولا تو حیدر کو اپنے لیے لفظ چھچورا سن کر غصہ آنے لگا۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ، یہ بیوی ہے میری اور آپ بلا وجہ میں ہم دونوں میاں بیوی کے بیچ پرسنل معاملے میں ٹانگ اڑا رہے ہیں۔ دیکھیں میں ابھی تک آپ سے بہت تمیز سے بات کر رہا ہوں، اپنا راستہ ناپیے، اور تم دیکھ لیا نا تم نے اتنی رات کو باہر نکلنے کا انجام، اب گھر چلو۔ حیدر اس انسپکٹر کے ساتھ نتالیہ کو بھی غصے سے بھرے لہجے میں بولا، ابے اوئے، کسی غیر عورت کے چکر میں پڑ کر تو نے اس معصوم لڑکی کو دھوکہ دیا ہے اور اب وقت پڑنے پر اس بچی کو بیوی بنا لیا تو نے، اوپر سے مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ چل بیٹا اب تو یہاں سے سیدھا تھانے جائے گا تو میرے ساتھ۔ انسپکٹر کی دھمکی پر پہلے نتالیہ بول اٹھی، اوہو انسپکٹر صاحب آپ سمجھ کیوں نہیں رہے میری بات کو، چاچو بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، 4 دن پہلے ہی ہماری شادی ہوئی ہے۔ نتالیہ کی روانی سے چاچو بولنے پر جہاں حیدر نے غضب بھری نظروں سے نتالیہ کو دیکھا، وہیں انسپکٹر چکرا کر رہ گیا۔ ابے تم دونوں چاچا بھتیجی ہو یا پھر میاں بیوی، یہ کیا چکر ہے تم دونوں کے بیچ جس پر مجھے چکر آنے لگے ہیں؟ اب تو تم دونوں کو ہی میرے ساتھ تھانے چلنا پڑے گا۔ انسپکٹر کی بات مکمل ہونے پر حیدر نے انسپکٹر کی بجائے نتالیہ کو غصے سے دیکھا، جو بے تکا بول کر مزید کام خراب کر چکی تھی۔ تبھی انسپکٹر سے جان چھڑانے کے لیے حیدر کو اپنے ایس پی دوست کو موبائل پر کال ملانا پڑی۔ ناشتہ بنا دیا ہے میں نے، آپ کا ناشتہ کر کے آفس جائیے گا۔ صبح حیدر آفس جانے کے لیے اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا کہ نتالیہ اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑی حیدر کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی، ناشتہ میں آفس میں ہی کر لوں گا، تمہیں احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے نتالیہ کو ایک اکھڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا، کیونکہ کل رات نتالیہ کی حماقت کی وجہ سے پولیس اسٹیشن جانے کی کسر رہ گئی تھی۔ یہ لڑکی کم اور مصیبت زیادہ تھی جو اس کی زندگی میں اچانک آ چکی تھی۔ احسان تو میں ناشتہ تیار کر ہی چکی ہوں آپ کی ذات پر، اگر آپ ناشتہ کیے بغیر آفس چلے جائیں گے تو رزق کا ضیاع ہوگا، سوچ لیں۔ نتالیہ کمرے کے دروازے پر کھڑی کندھے اچکا کر بولتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تب حیدر
ڈائننگ ہال میں آیا۔ ٹیبل پر ناشتہ تیار تھا اور نتالیہ خود بھی وہیں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حیدر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتا ہوا ناشتہ کرنے لگا۔ کیا تم ناشتہ نہیں کرو گی؟ نتالیہ کے ہاتھ میں خالی چائے کا کپ دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ حسن کی بے وفائی کا سوگ تو میں کل رات منا چکی ہوں، اس کے باوجود میرا دل نہیں کر رہا ناشتہ کرنے کا۔ نتالیہ لاپرواہی سے بولتی ہوئی چائے کا سپ لینے لگی تو حیدر ناشتے سے ہاتھ روکتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ دیکھو نتالیہ، حیدر اس کو سمجھانے کی غرض سے بولا ہی تھا۔ نتالیہ اس کی بات کاٹ کر فوراً بولی، پلیز چاچو، لیکچر رہنے دیں اپنا۔ نتالیہ نے بولتے ہوئے دانتوں تلے زبان دبائی، جبکہ لفظ چاچو پر حیدر نتالیہ کو آنکھیں دکھاتا ہوا بولا، آج کے بعد اگر تم نے چاچو کہا یا مجھے پکارا تو دیکھنا پھر میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ کل رات اس کے چاچو بولنے پر پولیس والا مشکوک ہو گیا تھا، کتنی مشکل سے ان لوگوں کی جان چھوٹی تھی۔ حیدر نتالیہ کو دھمکاتا ہوا بولا، چاچو تو آپ کو بچپن سے کہتی آئی ہوں، اتنی جلدی عادت کہاں بدلے گی، اور عادت بدل کر بھی کیا حاصل، چند دنوں کی تو بات ہے، پھر آپ اور میں الگ الگ راستے کے مسافر ہوں گے۔ نتالیہ نے جتنی لاپرواہی سے یہ بات بولی تھی، اس کی بات پر حیدر بالکل خاموش ہو گیا اور نتالیہ کو دیکھنے لگا۔ اس کی بھوک اچانک مر چکی تھی۔ نتالیہ سے زیادہ خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ حسن کی آواز حیدر کے کانوں میں گونجی۔ وہ نتالیہ کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا، جو حیدر کے اتنے غور سے دیکھنے کا نوٹس لیے بغیر اپنی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ نتالیہ تو اچھی خاصی خوبصورت لڑکی ہے حیدر۔ معائشہ کا آیا میسج اسے یاد آیا تو حیدر سر جھٹک کر خود بھی چائے پینے لگا۔ آپ سے ایک ضروری بات کرنا تھی۔ نتالیہ کے بات پر حیدر چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتا اسے دیکھ کر بولا، کام کی بات ہو تو منہ کھولنا، صبح صبح فضول باتوں پر میرا اچھا خاصا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ حیدر نے نتالیہ کو کچھ بولنے سے پہلے ہی تنبیہ کرنا ضروری سمجھا تو نتالیہ کا دل چاہا وہ اس سے سڑے ہوئے انسان سے بنا کچھ بولے اٹھ کر چلی جائے، مگر اپنا کام تھا اس لیے برداشت کرتے ہوئے کام کی بات پر آئی۔ میں چاہ رہی تھی وہ جو میری پراپرٹی کے پیپرز ہیں آپ کے پاس، آپ اس پراپرٹی کو سیل کر کے کسی اچھی جگہ مجھے ایک چھوٹا سا فلیٹ دلوا دیں اور باقی کی رقم بینک میں جمع کروا دیں۔ نتالیہ اطمینان سے بولی تو حیدر کڑے تیوروں کے ساتھ اس کو دیکھتا ہوا بولا، میں نے پہلے ہی تم سے بولا تھا کبھی بھی فضول بات مجھ سے مت کرنا۔ اگر میں نے بھائی صاحب کو تمہارا جیولری بیچنے والا کارنامہ ابھی تک نہیں بتایا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے میں تمہاری ہر الٹی سیدھی حرکتیں برداشت کروں گا۔ حیدر اس کو کسی بچے کی طرح جذبس کرتا ہوا اٹھ کر چائے پینے لگا۔ میں نے ایسی کوئی فضول بات نہیں بولی، صرف اپنے لیے ذاتی پناہ گاہ چاہتی ہوں جو میری اپنی ہو، جہاں میں رہ سکوں۔ نتالیہ بھی حیدر کو اٹھتا ہوا دیکھ کر خود بھی کرسی سے اٹھ کر بولی، یہاں رہنے میں کیا تکلیف ہے تمہیں، اور اگر کوئی تکلیف ہے تو دوبارہ بھائی صاحب کے پاس چلی جاؤ۔ حیدر اس کی بچکانہ سی بات سن کر سخت لہجے میں بولتا آفس کے لیے نکلنے لگا، یہ میرا عارضی ٹھکانہ ہے، جب آپ مجھ سے رشتہ ختم کر دیں گے تب میں دوبارہ ذوالفقار انکل کے پاس تو نہیں جاؤں گی نا۔ نتالیہ کی آواز پر اس کے باہر جاتے قدم رکے۔ وہ پلٹ کر نتالیہ کو دیکھنے لگا، پھر چلتا ہوا اس کے پاس آیا، میں فی الحال تمہیں اس رشتے سے آزاد نہیں کر رہا، اسی لیے پراپرٹی بیچنے کی یا پھر کوئی دوسری پناہ گاہ ڈھونڈنے کی باتیں اپنے ذہن میں مت ڈالو۔ خود بھی سکون سے رہو اور مجھے بھی سکون سے رہنے دو۔ حیدر نتالیہ سے بولتا ہوا آفس چلا گیا۔ لگتا ہے کل رات سے سو نہیں پائے تم؟ معائشہ آفس کے لنچ ٹائم میں حیدر کی آنکھیں دیکھتی ہوئی مشکوک انداز میں اس سے پوچھنے لگی، جن میں نیند کی خماری ابھی تک موجود تھی اور نہ سونے کی وجہ سے وہ سرخ بھی ہو رہی تھی۔ ہاں، کل رات کافی دیر تک جاگتا رہا تھا، وہ بے خیالی میں معائشہ سے بولا۔ اس کے ذہن میں نتالیہ کی باتیں چل رہی تھی جو ان دونوں کے درمیان آفس جانے سے پہلے ہوئی تھی۔
کیوں جاگتے رہے رات دیر تک، مطلب کیا کر رہے تھے جاگ کر؟ معائشہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کو نرم نہیں رکھ پائی۔ اس کی بات سن کر حیران کن نظروں سے وہ اسے دیکھنے لگا۔ مطلب کیا ہے تمہارا اس سوال کا جو تم مجھ سے اس طرح پوچھ رہی ہو؟ حیدر چاہ کر بھی اپنے لہجے کی ناگواری نہیں چھپا سکا۔ ایسی تو کوئی بات میں نے نہیں کی حیدر جس پر تم یوں غصہ کر رہے ہو، معائشہ چڑھتی ہوئی حیدر سے بولی۔ ویسے بھی وہ صبح سے نوٹ کر رہی تھی، وہ آج آفس میں کچھ کھویا سا لگ رہا تھا۔ معائشہ تم اپنی بات کرنے کے انداز پر غور کرو، حیدر اس کو جتاتا ہوا بولا اور کافی کا کپ اٹھانے لگا۔ ڈیورس کب دے رہے ہو نتالیہ کو؟ معائشہ کی بات سن کر وہ اسے دیکھنے لگا۔ ابھی میں فوری طور پر اس کو ڈیورس نہیں دے سکتا کیونکہ حسن کسی دوسری لڑکی سے شادی کر چکا ہے۔ جب تک میں نتالیہ کے مستقبل کے لیے کوئی بہتر فیصلہ نہیں کر لوں، میں اس سے اپنا رشتہ ختم کر کے اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں آج صبح سے صرف اسی کے متعلق سوچے جا رہا ہوں۔ حیدر معائشہ اپنی پرابلم شیئر کرتا ہوا بولا تو معائشہ اس کی بات سن کر طنزیہ انداز میں مسکراتی ہوئی حیدر کو مشورہ دینے لگی۔ اپنی بیوی کے مستقبل کے لیے کیا بہتر فیصلہ کرو گے تم حیدر؟ وہ تمہاری بیوی ہے، کوئی تمہارا بچہ نہیں جو تم اس کے بہتر مستقبل کے لیے سوچ کر ہلکان ہو رہے ہو۔ اگر اتنی ہی پرابلم ہے تو اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کو سوچ کر تمہیں ویسے ہی اس سے محبت ہو جانی ہے۔ اس سے بہتر یہ نہیں کہ تم اس کو بطور بیوی قبول کر کے اس رشتے کو نبھاؤ اور مجھے اپنی زندگی سے فارغ کرو ہمیشہ کے لیے۔ معائشہ غصے میں حیدر کو بولتی ہوئی کرسی سے اٹھ کر کینٹین سے باہر چلی گئی۔ اسے لگا تھا حیدر اس کے پیچھے آ کر اس کو سوری بولتا ہوا اس کو منا لے گا، مگر وہ وہیں بیٹھا معائشہ کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ رات کے پہر وہ اپنے کمرے میں موجود معائشہ کی باتوں کو سوچنے لگا۔ وہ باتیں جو آج آفس میں اس نے بولی تھی، میں نے ایسی کوئی فضول بات نہیں بولی، صرف اپنے لیے ایک ذاتی پناہ گاہ چاہتی ہوں جو میری ہو، جہاں میں رہ سکوں۔ یہ میرا عارضی ٹھکانہ ہے۔ جب آپ مجھ سے رشتہ ختم کریں گے میں تب دوبارہ ذوالفقار انکل کے پاس واپس نہیں جاؤں گی نا۔ صبح نتالیہ کی اس بات پر نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا تھا۔ کیا اس کا دل صرف اس کے لیے فکر مند تھا؟ اس کے چھوڑنے کے بعد نتالیہ کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائے گی، کہاں رہے گی؟ نہیں، اس بے چینی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ نتالیہ کے پاس کوئی دوسرا سہارا نہیں تھا یا محفوظ پناہ گاہ اس کے پاس موجود نہیں تھی۔ اگر وہ بے چین ہو رہا تھا تو صرف اس کو چھوڑ دینے کی سوچ کر۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں؟ حیدر اپنی کیفیت سے گھبراتا ہوا خود ہی بڑبڑایا اور اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ خود بخود اس کے قدم نتالیہ کے کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ دروازے کی ناپ گھماتے ہوئے وہ یہی سوچ رہا تھا، اس طرح اس کے کمرے میں جانا مناسب نہیں، مگر دل میں یہ سوچ آنے پر کہ یہ لڑکی اس کے لیے کوئی نامحرم نہیں بلکہ اس کی محرم تھی، اس وقت اس کے کمرے میں جانا کوئی غیر اخلاقی عمل ہرگز نہیں تھا۔ حیدر نتالیہ کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ حیدر بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر نتالیہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، مگر پہلے کیوں اس کو یہ خوبصورتی نہیں دکھی یا اس نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی؟ شاید تب وہ اس کے لیے نامحرم تھی۔ حیدر نے بے خودی کے عالم میں اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے گال کو چھوا۔ وہ ایک طوفان کسی کیفیت میں گھرنے لگا جس میں اس کا دل ڈوبنے لگا۔ کبھی ایسی حرکت اس نے جانے یا انجانے میں معائشہ کے ساتھ نہیں کی تھی، جبکہ معائشہ اس کو پسند کرتی تھی جس کا اظہار بھی وہ کر چکی تھی، مگر اس کے باوجود کبھی حیدر نے اس سے ناجائز مطالبہ نہیں کیا تھا، نہ کبھی حیدر کے دل میں ایسا کوئی معائشہ کو لے کر خیال آیا تھا۔ لیکن یہ لڑکی جو ہمیشہ اپنی حرکتوں سے اس کو بیزار کر دیا کرتی تھی، نہ جانے کیوں اس کو چھوتے ہی حیدر کے اندر کئی احساسات جاگ گئے تھے۔ نتالیہ اٹھو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حیدر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ ہلایا مگر وہ نہیں اٹھی۔ حیدر ذرا سا جھک کر نتالیہ کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ نہ جانے کون سی ایسی کشش تھی جو اسے نتالیہ کی جانب کھینچ رہی تھی۔
حیدر کی نگاہیں اس کے ہونٹوں پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنے ہونٹوں سے ان ہونٹوں کو چھوئے۔ نہیں، یہ کام میں تمہارے ہوش میں کروں گا تو زیادہ مناسب رہے گا۔ حیدر دل دل میں بولتا ہوا نتالیہ کے کمرے سے نکل گیا، مگر تب تک وہ ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ میری نیندیں ہیں فرار، وہ گنگناتی ہوئی ساتھ میں اپنے کپڑے پریس کر رہی تھی، جبکہ حیدر وہیں ہال میں نیوز دیکھنے کی غرض سے بیٹھا تھا۔ مگر نتالیہ کا ٹیپ چلتا دیکھ کر وہ نیوز دیکھنے کا ارادہ ملتوی کرتا خاموشی سے اسی کو دیکھنے لگا۔ اپنے اوپر حیدر کی اٹھتی نظروں کو دیکھ کر وہ اپنا گانا بند کرتی حیدر کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ مجھے معلوم ہے آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے، یہی نہ کہ میں اچھی ڈانسر کے ساتھ کافی اچھی سنگر بھی ہوں۔ نتالیہ حیدر کو دیکھ کر بولی۔ اپنے کپڑے وہ پریس کر چکی تھی، اس لیے کمرے میں جانے لگی۔ وہ جانتی تھی حیدر اس کی بے تکی بات پر کوئی خاص تبصرہ نہیں کرے گا۔ جس طرح تم نے اپنی آواز میں گانا گا کر اس گانے کا خانہ خراب کیا ہے، مجھے اس گلوکار سے ہمدردی محسوس ہو رہی ہے جس نے یہ گانا گایا تھا۔ حیدر بظاہر سنجیدہ لہجے میں بولا، مگر اس کے چھیڑنے پر نتالیہ منہ بناتی ہوئی حیدر کو دیکھنے لگی۔ آپ کو تو نہ جانے کون سی صدی میں میری کوئی ادا پسند آئے گی، نہ جانے آپ کی زندگی میں کبھی میں آپ کو اچھی لگوں گی بھی یا نہیں۔ نتالیہ ہینگر میں موجود سوٹ صوفے پہ رکھ کے برا سا منہ بناتی ہوئی حیدر سے بولی، تو تم یہ چاہتی ہو میں تمہیں پسند کرنے لگوں اور تم مجھے اچھی لگنے لگو؟ حیدر نتالیہ کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، تو نتالیہ حیدر کے پاس آ کر بولی، نہیں جی، پھر معائشہ کا کیا ہوگا؟ اس کی بددعائیں لینے کا مجھے غریب کو شوق ہرگز نہیں ہے۔ نتالیہ نے اپنی جانب سے بات کو مذاق کا رنگ دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ پلٹ کر حیدر کے پاس جانے لگی، تبھی حیدر نے نتالیہ کا بازو پکڑ کر اسے اپنے جانب کھینچا۔ وہ بری طرح حیدر کے سینے سے ٹکرائی۔ حیدر کی حرکت پر وہ حیرت سے حیدر کو دیکھنے لگی۔ معائشہ کو چھوڑو، اس وقت اپنی بات کرو مجھ سے۔ حیدر سنجیدہ گہری نظروں سے نتالیہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی نظریں ایسی تھی کہ نتالیہ کی ساری شوخی غائب ہو گئی۔ وہ سیریس ہو کر خاموشی سے حیدر کو دیکھنے لگی، جو خود بھی اس کو سنجیدہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے کافی زور سے میرا بازو پکڑا ہوا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، نتالیہ گھبراتی ہوئی حیدر کو دیکھ کر بولی۔ تو اس نے نتالیہ کا بازو چھوڑا۔ اس کے بازو پر حیدر کی انگلیوں کے نشانات نمایاں ہو رہے تھے۔ سوری، وہ نازک سی لڑکی کہاں اتنی برداشت رکھتی تھی؟ حیدر اس کے بازو کی جلد دیکھ کر بولا، جو اس کے پکڑنے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اپنے سوری کہنے پر حیدر کو چند دنوں پہلے نتالیہ سے بولا ہوا جملہ یاد آیا، جس دن میں نے تم کو سوری بولا تو سمجھ لینا تم نے حیدر کے دل میں اپنا الگ مقام بنا لیا ہے، جو کہ ایک انہونی سی بات ہے۔ حیدر اپنے خیال پر چونکا اور نتالیہ کو دیکھنے لگا، جو نہ جانے اتنی سیریس ہو کر کھڑی ہوئی یہی بات سوچ رہی تھی، یا پھر نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ کپڑے کیوں آئرن کیے ہیں تم نے؟ کیا کہیں جانے کا ارادہ رکھتی ہو تم؟ حیدر نتالیہ کو چپ اور پریشان دیکھ کر نارمل لہجہ اپناتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ وہ اس کو اپنے انداز سے چونکانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے متعلق سوچے۔ وہ اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس وقت پریشان لگ رہی تھی۔